الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں پوچھیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ میری طرف سے یہ فرما دیں کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، انہیں میرے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس سے پچھلی آیت میں روزے کے احکامات تھے، اس کے بعد کی آیت میں بھی رمضان اور روزے اور اعتکاف ہی کے احکامات آ رہے ہیں۔ ان کے بیچ میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل اور عنایت کو بیان فرمایا، کیونکہ احکامات جو رمضان یا روزے کے متعلق ہیں ان کے اندر مشقت ہے، تکلیف ہے، روزہ رکھنا آسان نہیں ہوتا، اس میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے لطف اور عنایت کا ذکر فرمایا کہ دیکھو میرے بندو، جب تم مجھ سے سوال کرتے ہو، دعا مانگتے ہو، تو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب میرے احکامات میں اگر کچھ مشقت آ جائے تو اس مشقت کو تم برداشت کر لیا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لایا کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے کے بعد یہ جو آیت اللہ لے کے آئے ہیں، ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ روزے کے بعد جو روزہ دار ہوتا ہے، روزے کے آخر میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے روزوں کے بعد اللہ پاک جو ہے یہ دعا والی آیت لے کے آئے۔ یہ ایک باریک نقطہ انہوں نے بیان فرمایا۔ دعا یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور دعا یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی تمام حاجات جو ہے وہ اللہ پاک سے پوری کرواتا ہے، مشکلات دور فرماتا ہے، مصائب ہوں تو مصائب جو ہے وہ اس دعا کے ذریعے سے دور کرواتا ہے۔ تو دعا حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، سلاح ہے، اسلحہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور انسان کی عمر میں نیکی کے سوا کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ انسان نیکی کرتا ہے تو عمر میں اللہ پاک جو ہے وہ برکت دیتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دعا مانگنے سے ایسی چیزیں جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں، انسان دعا مانگتا ہے اللہ انہیں ٹال دیتے ہیں، ان مصائب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور پھر دعا یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ خود حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، انسان کا جو دماغ ہے، مغز ہے، تو انسان قائم و دائم ہر چیز سمجھتا ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی طرح دعا کی یہ بڑی اہمیت ہے، دعا جو ہے وہ مغز ہے عبادت کا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بہت سی جگہ پر دعا کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں بھی اللہ نے دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے، سورۃ غافر میں بھی، اور اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔
یعنی دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ جس چیز کا اللہ حکم دیں کہ اے میرے بندو تم یہ کام کرو تو میں تمہاری یہ مراد پوری کروں گا، میں تمہارا کام کروں گا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر بندے اس طرح وہ کام کریں اور اللہ جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے بندوں کے کام نہ ہوں؟ بندے تو کریں اور اللہ جو ہے وہ نہ کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قل آپ فرما دیں، جیسے دعا بہت سی دعائیں قرآن پاک میں سکھائی گئیں، احادیث بھی ہمیں سکھائی گئیں، رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، آپ کہہ دو، تم کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب بندہ جو ہے یہ دعا کرتا ہے اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کو اے بندے تو کہہ، پھر بندہ کہے اور اللہ اسے ٹال دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے تو بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ اسے قبول فرمائیں گے، اللہ اسے رد نہیں فرمائیں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب دعا کیا ہے؟ میری عبادت۔ کیوں؟ عبادت میں اصل کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ عبادت میں نماز انسان پڑھتا ہے، کتنی اہم عبادت ہے اور ایسا رکن اور ایسا فریضہ کہ اللہ نے دن میں اس کو 5 مرتبہ رکھا ہے۔ اب نماز کے ہر رکن میں آپ دیکھیں آپ کو جو ہے تواضع اور انکساری نظر آتی ہے۔ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے تو کیا ہے؟ انتہائی تواضع اور ادب کے ساتھ کھڑا ہے، اس میں کوئی تکبر نہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ پھر رکوع کرتا ہے، جھک جاتا ہے تو اور زیادہ عاجزی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ عاجزی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے سر اور پیشانی کو قدموں والی جگہ پر رکھ کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، پھر دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے۔ یہ ساری جو حیت ہے، یہ نماز کی جو ساری کیفیات ہیں، ان سب کے اندر جو ہے بندے کی عاجزی اور تواضع پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات متکبر ہے، کبریائی اللہ کے لیے خاص ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں کبریائی کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، اللہ متکبر ہے، اسی لیے تکبر بندوں کے لیے جائز نہیں، اور اللہ نے منع کر دیا کہ اکڑ کے مت چلو، پہاڑوں کی بلندی تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ حدیث پاک میں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبریائی اللہ کے لیے خاص ہے، بندوں کے لیے تکبر کرنا مناسب نہیں، بندوں کے لیے عاجزی ہے۔ ہاں، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ خود اسے بلند کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، دوسروں کی نگاہوں میں اللہ اسے باعزت بنا دیتے ہیں۔ اور ایک انسان جو ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، متکبر ہو، اور دوسروں کی نگاہوں میں اس کی حقارت آ جاتی ہے۔ متکبر کو کون پسند کرتا ہے؟ انسان کے دل میں اس کی حقارت آ جاتی ہے، اور جو متواضع ہوتا ہے باقی لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور اللہ پاک نے دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا۔ اور پھر انسان اگر اللہ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے گا؟ یعنی سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ اور اس جہاں میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اب ایک چیز کا میں ارادہ کر لوں، آپ ارادہ کر لیں، ساری دنیا، سارے انسان، جن و انس مل کر ایک کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اللہ پاک کا ارادہ یہ ہو کہ یہ کام نہیں ہونا، تو کیا ہوگا؟ وہ کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ سے اس کو حاصل کرنا، لینا۔ اور اللہ پاک کیونکہ دعا کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اسے خالی لوٹا دے، اللہ کو حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے۔
مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. مانگنا کیسے ہے؟ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ خاص مقامات بھی ہوتی ہیں جہاں انسان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اب آپ اس آیت کو دیکھیں، اللہ پاک کا کیا وعدہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، یعنی میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان دعا مانگتا رہتا ہے، وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہوئی اسے نظر نہیں آتی. اب اللہ کا تو وعدہ ہے میں دعا قبول کرتا ہوں. کتنی دعائیں ہیں جو آپ نے مانگی ہوں گی، ساری کی ساری قبول نہیں ہوئی ہوں گی، کچھ ہوئی ہوں گی، کچھ نہیں ہوئی ہوں گی. ہر انسان کی کچھ قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ قبول نہیں ہوتی. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے وعدے میں کوئی شک نہیں. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کوئی شک نہیں. اسی طرح جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر کیا مطلب ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اچھا، اس میں یہ یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی گناہ کے واسطے دعا کرتا ہے، کوئی گناہ کی دعا کر دی یا قطع رحمی کی دعا کر دی، اور یا یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے مانگتے جب تک تھکتا نہیں یا تھک جاتا ہے تو پھر اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. یعنی جب تک بندہ گناہ کی دعا نہ مانگے، قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، اور جب تک اکتا نہ جائے، تھک نہ جائے، تو اس کی دعا اللہ پھر قبول فرماتے ہیں. تو انسان جب قطع رحمی کی دعا یا گناہ کی دعا مانگے گا تو یہ قبول نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ تھک جائے گا، مایوس ہو جائے گا، وہ بھی دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. قطع رحمی یعنی آپس کے تعلقات کو توڑنے والا. کوئی اس طرح کی دعا مانگے کہ یا اللہ ان کے اندر جدائی ڈال دے، یا اللہ میاں بیوی ہیں ان میں بڑی محبت نظر آتی ہے، ان میں جدائی ڈال دے. یہ دو دوست ہیں بڑے پیار ہیں، آپس میں ان کا بڑا اتفاق اتحاد ہے، ان میں جدائی ڈال دے. یا یہ ہے کہ وہ کوشش خود کرتا ہے. ایسی چیزیں کتنے لوگ ہیں جن کو آپس کی محبت اور ایک دوسرے کا پیار، ایک دوسرے کا اتفاق یہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایسی چیزیں، ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ان کے اندر اختلاف ہو جائے اور ان کے تعلقات ختم ہو جائیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یہ آپس کے تعلقات کو قطع کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ جو توڑنے والے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈالنے والے ہیں، فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اگر انسان یہ قطع رحمی کی دعا کرے یا گناہ کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو مجھے اتنے پیسے دے دے میں سینما کھول لوں گا، یا میں اس کو فلاں گناہ کے کام میں لگاؤں گا، یا یہ گناہ کے کام میرے لیے آسان کر دے، اس طرح کی دعا مانگتا تو یہ کتنی بدبختی ہے. ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے. اسی طرح انسان جب تک جلدی نہیں کرتا، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگتے مانگتے جب قبول نہیں ہوتی تو چھوڑ دے. کہتا اللہ قبول نہیں کرتا تو اس نے دعا کو چھوڑ دیا. یہ ہے دعا میں جلدی. دیکھیں ہمارا کام، بندے کا کام ہے اللہ سے مانگنا اور دینا اللہ کی شان ہے. اللہ اپنی شایع نشان دیتے ہیں. تو انسان دعا مانگتا رہے، دعا کو چھوڑے نہ. دعا کو چھوڑتا ہے یہ جلد بازی ہوتی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. اب انسان بس اوقات ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، ایک ہفتہ مانگتا ہے، 10 دن مانگتا ہے، ایک مہینے مانگتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ چلو میری یہ حاجت تو پوری نہیں ہو رہی اور یہ چیز مجھے نہیں مل رہی تو دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. یہ جلد بازی ہے. حالانکہ دعا کی قبولیت کے لیے مختلف چیزیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یعنی دعا کی قبولیت مختلف انداز میں ہوتی ہے، مختلف صورتوں میں ہوتی ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے، جو چیز اس نے مانگی ہے اللہ پاک بعینہ ہی وہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کی مراد پوری ہو گئی. وہ سمجھتا میری دعا قبول ہوئی. اور اگر وہ چیز نہ ملے تو وہ یہ سمجھتا میری دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. روایات میں آتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے اس کو وہ چیز نہیں ملتی، لیکن اس پر کوئی تکلیف اور مصیبت آ رہی ہوتی ہے. اس دعا کی برکت سے اللہ وہ مصیبت اس کے اوپر سے ٹال دیتے ہیں اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے. یہ سمجھتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ نے قبول کی لیکن صورت دوسری تھی. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے. اللہ اس سے بہتر کوئی چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں.
یہ اس کی دعا کی قبولیت کی یہ صورت ہوتی ہے۔ اچھا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ یہ مصیبتیں ٹلتی ہیں، نہ کوئی اور چیز ملتی ہے، نہ یہ چیز ملتی ہے، اللہ اس کی دعا کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب قیامت کے دن اللہ اسے کھڑا کریں گے اور اٹھائیں گے اور اس کے اعمال کا جب اللہ بدلہ دیں گے تو اس کے بعد اللہ پاک جو ہے اسے اور بہت زیادہ نوازیں گے۔ وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ کام تو میں نے کیا نہیں، یہ اجر کس کا ہے؟ جو میں نے عمل کیے تھے وہ تو ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے یہ دعا کی تھی؟ وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ یہ تو کی تھی۔ وہ قبول کی میں نے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ وہ تو قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ یہ اس دعا کی اثر ہے جو میں نے یہاں جمع کر لیا تھا، وہاں میں نے تجھے نہیں دی، کچھ نہیں دیا، لیکن میں نے اس کو یہاں جمع کر لیا ذخیرہ۔ پھر یہ دعا کی، یہ دعا کی، یہ دعا کی، مختلف دعائیں اللہ یاد کرائیں گے۔ وہ یہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ یہ تو میں نے کی تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ سب وہ دعا کی برکات ہے جو یہاں جمع ہے۔ اب جو ہے یہاں اللہ وہاں اجر دیں گے، اور وہاں کا اجر ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا میں انسان کو جو بھی مل جائے بالآخر زوال ہے، انسان مر گیا تو ختم، انسان کی موت پہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ پیچھے یہیں کا پیچھے رہ جاتا ہے، اور انسان آگے جاتا ہے۔ ہاں وہی چیز آگے جائے گی جو انسان نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، انسان کو پتہ چلے گا آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اسی طرح بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک، بعض تو ایسے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اسے بہت جلدی دے دیتے ہیں، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا مانگنا، یعنی بعض انسانوں کا مانگنا اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، اللہ اس کو دینے میں تاخیر کرتے ہیں۔ دعا سنتے ہیں، قبول ہو رہی ہے، لیکن اس کو دینے میں اللہ تاخیر کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ اس کا مانگنا اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے بعض بچہ کسی سے بہت زیادہ پیار ہو تو اس کی کچھ ادائیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، اور وہ اس کو والدین یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے اس طرح منتیں کرے، بار بار کہے، تو پھر میں اس کو بعد میں دل میں تو ہوتا ہے میں نے دینا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو اس کی یہ ادا بڑی اچھی ہے تو بار بار یہ کام کرے اور مانگتا رہے، پھر میں دوں گا۔ تو اللہ پاک کو اپنے بندوں کی ادائیں جو ہے اس طرح محبوب ہوتی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مانگتے رہیں مجھ سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوئی تو انسان چھوڑ دے، بلکہ اللہ سے مانگتا رہے۔ اور پھر بس اوقات حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے جو چیز انسان کی دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی کو دیکھے، ان کو رہنے دیں وہ کرتے رہیں گے اپنا کام۔ انسان جو ہے وہ اپنی کمائی کو دیکھے کہ اس کی کمائی کیسی ہے۔ اصل میں یہ غلطی ہوگی، ساتھیوں نے بتایا نہیں نا کہ درس بھی ہوتا ہے تو وہ بیان ضرور ادھر رکھ لیتے، تو ہمیں بھی بتانا یاد نہیں رہا۔ تو یہ مہمان آئے ہیں، عرب جماعت ہے، تو ماشاءاللہ وہ ایک اپنا کام نظام میں کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نے بھی شروع کر دیا بیچ میں، تو وہ اپنا انشاءاللہ ترتیب میں کر رہے ہیں، ہم اپنا کر رہے ہیں، تو دونوں طرف دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان یہ دیکھے میری کمائی کیسی ہے، انسان کی کمائی کہیں حرام کی تو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بس اوقات سفر کرتا ہے، اور اس کا سفر یعنی لمبا سفر ہوتا ہے کہ گرد و غبار جو ہے وہ جسم پہ پڑتا ہے اور بال اس کے بکھر جاتے ہیں، یعنی لمبے سفر، اور سفر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جسم پہ گرد و غبار ہے اور پھر بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھاتا آسمان کی طرف اور دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام کی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی کمائی، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی غذا، یہ ساری چیزیں حلال کی ہوں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ اللہ کی پاکیزہ چیزیں، اس کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں، یہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ پاکیزہ ہیں، انہیں کھاؤ۔ تو جب انسان حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اللہ اس حلال کے کھانے اور کمانے اور اس کی برکت سے اعمال صالحات کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔
اللہ نے اپنے رسولوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ اعمال صالحات کی توفیق ملتی ہے حلال سے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ پہننا لباس جو ہے وہ حرام کا، ظاہر ہے آمدنی حرام کی ہوگی تو اس سے جو چیز انسان حاصل کرے گا وہ حرام میں آئے گی۔ لباس حرام کا ہو گیا، کھانا ہے تو وہ حرام کا ہو گیا، جو پی رہا اس کے ذریعے سے وہ حرام کا ہے، اور پھر غذا بھی وہ حرام کے لے رہا ہے، تو دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ تو دعائیں آج کل قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری کمائیوں کے اندر شک ہے، کس حالت میں لی جا رہی ہے، کون سی کمائی کس طرح کی ہے۔ تو دعا کی قبولیت میں حلال کا بہت بڑا اثر ہے۔ اسی طرح بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ دعا جلدی قبول کرتے ہیں، اور پھر آداب کے ساتھ جو دعا کی جائے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ آداب، اب دعا کا قبول نہ ہونا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے دعا کے جو آداب تھے ان کو چھوڑ دیا، یا آداب میں کمی آ گئی۔ جب آداب میں کمی آئی کیا ہوگا؟ دعا کی قبولیت میں وہ رکاوٹ آ گئی۔ اب دعا کی آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو انسان جب دعا کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کی تعریف، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اللہ کی تعریف اور درود پاک، یہ دعا اس سے شروع کرے انسان۔ پھر دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ دل کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ ہم زبان سے تو دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری فکر کہیں اور ہوتی ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ بھی نہیں رہی، ویسے ہی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیز تو انسان جب دعا مانگتا ہے ہوتا ہے مانگنا، اس چیز کو حاصل کرنا کہ میں نے اللہ سے یہ چیز لینی ہے اور اللہ کی شان ہے، تو یہ تو ہمیں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ سے کس طرح سے مانگا جاتا اور کیسے کیسے اللہ کی شان میں، اللہ کی تعریف میں ایسے کلمات ہیں کہ آپ دیکھیں احادیث میں تو اللہ کی شایان شان تو بہت بلند ہے۔ تو اللہ کی تعریف، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، پھر دل کی کیفیت اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، پھر اللہ سے اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ اسے یقیناً قبول فرمائیں گے، جو میں مانگ رہا ہوں اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ پھر بہتر ہے قبلہ رخ ہو جائے باوضو ہونے کی حالت میں، اور اگر دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لے تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں آداب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کوئی نیک کام کر لے، کوئی نماز 2 رکعت نفل پڑھ لی، اس کے بعد دعا مانگ لی، کچھ صدقہ اور خیرات کر دیا، اس کے بعد دعا مانگ لی۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ دعا مانگے، اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نماز، فرض نماز کے بعد انسان دعا مانگے تو یہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اصل میں دیکھیں سارے اوقات جس وقت آپ مرضی دعا مانگیں، اللہ تو ہر وقت سنتے ہیں، لیکن یہ کچھ مقامات، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں انسان کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگیں تو اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، رات کے آخری حصے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر رات جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسے اللہ کی شایان شان ہے۔ اللہ اپنی شایان شان دنیا پر، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر رات کا جب آخری پہر، آخری حصہ ہوتا ہے تو اس میں پھر اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا میں قبول کروں، ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ اس کو میں بخش دوں۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کی طرف سے ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا اسے دے دوں، دعا کرنے والا ہے کوئی کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی گناہوں کو بخشوانے والا، معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہ میں معاف کر دوں۔ اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو اس میں شامل فرما دیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب ندا ہو اور اعلان ہو اور بندہ دعا کرے اور اللہ رد فرما دے، ناممکن ہے۔ اس سے انسان، اللہ توفیق دے، تو رات کے کسی پہر میں حصے میں اٹھ کر آخر میں تہجد کے کچھ
رکعات ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور ندامت کے 2-4 آنسو بہا دیں. اور انسان جب اپنی ندامت اور شرمندگی کے 2-4 آنسو بہاتا ہے تو یہ 2-4 آنسو ہی جہنم کی آگ کو جو ہے وہ بجھا دیتے ہیں. دنیا کے سارے دریا اور یہ سارے پانی آپ ڈال دیں اس کی ایک چنگاری پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن 2 آنسو جو اللہ کے خوف اور خشیت سے نکلتے ہیں، اللہ جو ہے اس آنکھ کو، اس چہرے کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے آنکھ روتی ہے. تو اللہ پاک جو ہے توفیق دیں. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے دعا کی قبولیت زیادہ قریب ہو جاتی ہے. سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس میں انسان زیادہ دعائیں مانگے. اردو میں نہیں مانگ سکتے، عربی میں یہ نا اردو میں آپ شروع ہو جائیں. ہاں دعائیں جو نماز میں ہیں وہ عربی میں ہی مانگی جائیں گی. تو عربی کے اندر تو اس لیے کیونکہ ہمیں زیادہ دعائیں جو عربی میں تو یاد نہیں ہوتی، تو پھر اس لیے فرض نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگ لیتے ہیں. وگرنہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ اصل وہ یہی ہے کہ نمازوں کے اندر جو ہے وہ دعا مانگی جائے. تو اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا جو ہے وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائیں، طواف کے دوران انسان دعا مانگتا ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں. میزاب رحمت جہاں اوپر جو ہے حتیم کے اندر میزاب رحمت ہے، اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے قبول ہوتی ہے. زمزم پئیں اس کے بعد دعا کریں، اللہ قبول فرماتے ہیں. صفا پہ دعا کریں، اللہ قبول فرماتے ہیں. مروہ پہ دعا کریں، اللہ قبول فرماتے ہیں. مسعی جہاں سعی کی جاتی ہے وہاں دعا کریں، اللہ قبول فرماتے ہیں. منا میں جمرات جب حاجی رمی کرتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. مشعر حرام میں جب انسان پہنچتا ہے مزدلفہ میں وہاں انسان دعا کرتا ہے حاجی تو اللہ قبول فرماتے ہیں. عرفات کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. تو یہ مقامات ہیں جہاں اللہ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر آداب کے ساتھ دعا ہو، پھر ان مقامات کو اللہ موقع دیں تو ان مقامات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگے. اسی طرح ملتزم پہ جو چھوٹا سا حصہ ہے خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ملتزم کہلاتا ہے، وہاں جو ہے اس کے ساتھ چمٹ کر دعا، ملتزم کا مطلب بھی ہوتا ہے جہاں چمٹا جائے، تو وہاں جو ہے چمٹ کر جو ہے اللہ سے مانگے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو دعائیں اللہ کی ہاں قبول ہوتی ہیں، اللہ کوئی دعا رد نہیں فرماتے. ہاں آداب ٹھیک ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، اور کھانا پینا پہننا یہ ساری چیزیں حلال کی ہوں، دل کی کیفیت اللہ کی طرف ہو، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اس لیے اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں. فلیستجیبوا لی، انہیں میرے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ کتنا بڑا فضل اور عنایت ہے کہ تم مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھنا چاہیے. لعلہم یرشدون، تو اس سے کیا ملے گا؟ انسان کو سیدھی راہ ملے گی، ہدایت ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ رشد و ہدایت حاصل کر سکیں. اسی طرح جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، حاجت آتی ہے، تو ہم بالعموم یعنی انسان کا مزاج ہے، یہ حالات آتے ہیں تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. عام خوشحالی میں انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. جب عام حالت ہوتی ہے، انسان خوشحال ہے، اس کے اوپر نعمتیں ہیں، تو انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. کچھ تکالیف آتی ہیں پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یا یہ ہے کہ تکلیف اور مصیبت آنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ کچھ تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی ساتھی مل جائے، کوئی آدمی مل جائے جو میری ہیلپ کر سکے، جو میری اس مشکل میں میرے کام آ سکے. پھر جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ملتا، تو پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ مضطر ہوتا ہے کہ جب اس کی ہر طرف سے امید ختم ہو جاتی ہے، اب اس کو پورا یقین ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کتنے ہیں مشکلات والے، جب وہ ہر طرف کی دیکھتے ہیں یہ واسطہ مل جائے، کچھ اور مل جائے اور پریشانی میں ہو، کچھ نہیں ہوتا، پھر کتنے اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو انسان اس میں کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ اب یہ بیماری آ گئی، یہ کیفیت ہو گئی، تو یا اللہ اسے دور فرما. یہ چیزیں آتی ہیں اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور پھر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی جو ہے اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس وقت جو حالت آئی ہوئی ہے، ہمارے بھائی ہیں کتنے سیلاب سے متاثر ہیں، یہ حالت آئی ہے، اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں. ہمیں بھی، ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں.
ان کے لیے بھی کہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اپنے صدقات اور خیرات کی کثرت کریں۔ اور یہ امتحان ہے ان کے لیے، امتحان یہ ہے کہ ان کے گھروں سے بے گھر ہو گئے، جن کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں، سونے کی جگہ نہیں، لاشیں اٹھائی ہیں چارپائیوں پر لے کر جا رہے ہیں، دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ پانی ہے، جانور جو ہے وہ سیلاب کی زد میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت ان کی امداد کے لیے وہاں آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ یہی ٹوپی پگڑی اور داڑھی والے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ وہاں آپ کو یہ سیاسی جماعتیں، سیاست والے، دوسرے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ یہی کچھ دیندار لوگ جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں اصل انسانی دکھ اور درد رکھنے والے، ان کے دلوں میں اپنے بھائیوں کی قدر ہے۔ اور جو اس وقت وہاں نہیں پہنچے، ہم جو ہے انہی کی خاطر ایک دوسرے سے جو ہے وہ لڑنا پھرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں دینے والے، اپنا تعلق اللہ سے قائم کریں، علماء سے قائم کریں، دینداروں سے قائم کریں، اسی میں جو ہے وہ ہماری نجات ہے۔ اور پھر اس میں آزمائش ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر آزمائش ڈالی، ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں وسعت دی ہے، مال دیا ہے، کیا ہم نے ان کی مدد کے لیے اس کو نکالا ہے؟ ہر انسان اس میں غور و فکر کرے۔ کروڑوں بھی اگر ان کے پاس پہنچ جائیں وہ بھی کچھ نہیں ہے، ہر چیز ان کی ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک چیز اس طرح اللہ کی طرف سے اس طرح کے حالات آتے ہیں، کتنے گھر جو ہیں وہ ختم ہو گئے، کتنی بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ ڈوب گئیں اور ختم ہو گئیں۔ لوگ اس وقت کس حالت میں ہیں؟ کھانے کی انہیں ضرورت ہے، غذا کی انہیں ضرورت ہے، لباس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کی نظریں کس طرف ہیں؟ ہماری طرف ہیں، مسلمان بھائیوں کی طرف ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے وسعت کے مطابق جتنا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، جتنا دے سکتا ہے وہاں دے۔ بہت لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ لگا رہے ہیں، بہت سی جماعتیں، دینی جماعتیں وہاں موجود ہیں، اور بہت سے علماء وہاں موجود ہیں۔ تو آپ کا جہاں جہاں جس کے ساتھ تعلق ہو، اپنا جتنا حصہ جس کو دے سکتے ہیں، چاہے 1 دینار ہی جو دے سکتا ہے وہ اس میں بھی بخل نہ کرے۔ 1 دینار بھی دے سکتے ہیں تو وہ بھی دے، جو 1000 دے سکتا ہے وہ 1000 دے، جو 100 دے سکتا ہے وہ 100 دے، جو 50 دے سکتا ہے 50 دے، جو 20 دے سکتا ہے 10، 5، 1، اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ بھی نکالے۔ یہ ہمارا حق ہے، اور اللہ نے ہمارے مالوں میں یہ حق رکھا ہے، ہمیں دینے والے اللہ ہیں۔ ہم نکالیں گے تو اللہ پاک کی رضا ہماری طرف بھی آئے گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ ایک تو اس کا بدلہ تمہیں دیں گے، اجر دیں گے اللہ، اور دوسرا کیا ہے کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مالی تعاون ویسے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو توفیق دے، اور جہاں جہاں تک آپ کے دوست احباب ہوں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، جو جس کی جتنی مدد جس طرح کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہے کہ کافی ساتھی ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں، یہاں سے بھیجنے والے بھی بہت ہیں، اور بہت ساتھیوں نے بھیجا بھی ہے اور بھی بھیج رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، جتنی بھی ہم بھی بھیجیں گے تو کچھ بھیجے بھی ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک جو ہے قبول فرمائیں، اور اللہ پاک جو ہے ہمارے سیلاب زدگان بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے۔ تو اس وقت جو ہے خاص دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر طرف جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے، بد اعمالیاں ہیں، ہر طرف لڑائی ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، مساجد ویران ہیں، سین میں آباد ہیں، اور اللہ کے جتنے نافرمان ہیں ان کی عزتیں اور وقعتیں ہیں، اور جتنے اللہ کے ماننے والے دیندار ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، ان سب کی بے وقعتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے، اور اللہ کے احکامات سے بغاوت اور نافرمانی ہے، پھر اللہ کی ناراضگیاں آتی ہیں۔ اس میں سب کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ہر امتحان سے بچائیں، اپنی ناراضگی سے بچائیں، ہر مصیبت اور تکلیف سے اللہ بچائیں، اور ہمارے جتنے بھائی سیلاب زدگان ہیں اللہ سب کی مدد اور نصرت فرمائیں، جتنے ہمارے بھائی ان کی مدد کریں اللہ ان سب کی حفاظت کر فرمائیں۔